وہ جملہ جو مجھے آج بھی میری روح کے اوپر وہ نقش ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا ہر کام اللہ کے لیے کرنا اسم اعظم کہلاتا۔ مل کے کہو سبحان اللہ، ذرا مل کے کہو نا، بہت بڑا تمہیں راز مل گیا آج۔ ہر کام اللہ کے لیے کرنا اسم اعظم، اور بڑے آہستہ بولا آپ نے، بہت ہی آہستہ، یعنی مجھے یوں لگا کہ جیسے اگر میں اتنے قریب نہ ہوتا تو شاید میں سن ہی نہ سکتا، اتنی وہ قربت میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے پھر پوچھا، کیونکہ مجھے نظر آ گیا کہ اب حضرت کا وہ انداز شروع ہو گیا اور اب آپ اس کو مزید کھولیں گے، تو میں نے کہا حضور مزید اگر اس میں کوئی وضاحت ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا ابھی آپ نے جانا ہے، آپ نے جا کے سو جانا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو ذہن رہے کہ میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، فجر اللہ کے لیے، میرے رب کو میں نے نماز پیش کرنی ہے، پھر تم نے اٹھنا ہے، آپ نے اپنی جاب پہ جانا ہے، غسل کرنا ہے، تو غسل کیا تو بھی نیت کر لینی ہے یہ بھی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، فریش رہوں گا تو نماز اچھی پڑھ سکوں گا، رزق حلال اچھا کما سکوں گا، پھر جب کھانا کھانے لگے ہیں تو بھی نیت کر لینی ہے یہ اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، کیونکہ اگر لقمہ اندر جائے گا، کھانا جائے گا تو جسم توانا رہے گا، اور جسم میں انرجی رہے گی، زیادہ اچھا میں رزق حلال کما سکوں، میری زبان پہ، میرے آنکھوں پہ، میرے کانوں پہ سستی اور غفلت نہیں طاری ہوگی، وہ بھوک مٹی ہوگی، میں اچھے انداز میں رزق حلال کماؤں۔ وہ ایک ایک لقمہ جو اس انداز سے کھایا جائے گا بیٹا وہ نور بن کے تیرے دل میں، تیرے پیٹ میں اترتا جائے گا، اور اس سے غفلت پیدا نہیں ہوگی، نور پیدا ہوگا۔ میں نے کہا جی حضور۔ پھر فرماتے ہیں جب تم نکلو گے باہر اپنی سواری پہ بیٹھو گے تو بھی سواری کو بھی اللہ کے لیے سٹارٹ کرنا کہ میری سواری مجھے وہاں پہنچائے گی جہاں میں رزق حلال کمانے جا رہا ہوں، تو جتنی دیر اس سواری پہ بیٹھو گے اللہ کے نورانی فرشتے تیری حفاظت میں لگ جائیں گے، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے سواری اختیار کی۔ پھر جب وہاں جتنی دیر کام کرو وہ بھی اس لیے کرو کہ یہ رزق حلال ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصوں کا نام رزق حلال ہے۔ ایک حصے کے اندر تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، درود، عمرے، حج، جتنے بھی تلاوتیں، یہ سب ایک حصے میں ہیں، 9 حصے میں تمہارا رزق حلال ہے، دکانداری ہے، جاب ہے۔ تو تم وہاں پہنچے ہو تو تم یہ نیت کر رہے ہو کہ مولا میں اپنے 9 حصے پورے کرنے آیا ہوں، یہ میرا رزق حلال ہے۔ ایک ایک لمحہ تمہارا ثواب میں جائے گا، صبح سے لے کر دوپہر تک، شام تک، جتنی دیر تم دکان پہ کھڑے ہو، اپنی جاب پہ کھڑے ہو، وہ کوئی لمحہ بھی ثواب سے باہر نہیں ہوگا، تیرا ثواب فرشتے مستقل لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، کیونکہ تو اللہ کے لیے وہاں بیٹھا ہوا۔ اور پھر جب وہاں سے واپس آؤ، پھر گھر میں پہنچو، مہمان آ گئے، دوست آ گئے، ان کو بھی اللہ کے لیے انٹرٹین کرو، دوستوں سے اللہ کے لیے ملو، عزیزوں سے اللہ کے لیے ملو، اور بیٹا پھر اس کی برکت دیکھنا، زندگی میں تیرا کوئی کام رکے گا نہیں، جدھر جاؤ گے اللہ تمہارے لیے دروازے کھولتا جائے گا، کیونکہ تم اپنے لیے تو جا ہی نہیں رہے، تم تو اللہ کے لیے جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا حضور یہ اللہ کرے، اب دعا کرے مجھے عمل کی توفیق مل جائے۔ مجھے کہتے ہیں جی ہو گیا، انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی مل جائے گی، اگر پوچھا ہے تو بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دعا بھی ساتھ کر دی۔ تو بیٹو اس اصول کو سمجھ لو، یہ جو التحیات للہ کا لفظ حضور نے لگایا نا، آقا علیہ السلام کی زبان سے جو یہ لفظ نکلا ہے نا، اس کے اندر بہت بڑا رول اور اصول آپ نے دیا ہے کہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ہر کام اللہ کے لیے کرو،